गुनाहगार की जन्नत में एंट्री कैसे और वो रास्ता जो आपको जन्नत तक ले जाएगा। प्यारे नाजरीन, सवाल ये नहीं क्या मैं जन्नत में जा सकता हूँ, बल्कि सवाल ये है कि अल्लाह ने मुझ जैसे गुनाहगार के लिए जन्नत में क्या कुछ तैयार कर रखा है। देखें जरा, हम सब वो लोग हैं जो बार बार गिरते हैं, हर बार वादा करते हैं और फिर तोड़ते हैं। हमारे रिकॉर्ड में स्याहियां हैं, लेकिन क्या मैं आपको एक राज की बात बताऊं? अल्लाह ताला का वादा है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। इनमें से एक दरवाजा तौबा करने वालों के लिए है और इस दरवाजे को बाबुत तौबा कहते हैं, तौबा करने वालों के लिए। और जब आप इस दरवाजे से दाखिल होंगे तो आप देखेंगे वो महलात जो आपके लिए बनाए गए हैं, वो नहरें जिनमें दूध और शहद बहता है, वो तख्त जिन पर आप बैठेंगे। लेकिन सबसे कीमती चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार होगा। हाँ, आप अपने परवरदिगार को देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सूरह नहल, हमेशा रहने की जन्नतें हैं जिनमें वो दाखिल होंगे, इनके नीचे नहरें बह रही होंगी, इनके लिए इनमें वो सब कुछ होगा जो आप चाहेंगे। अल्लाह परहेजगारों को इसी तरह जज़ा देता है। सुबहान अल्लाह। यह आयत मुत्तकियों के लिए है, लेकिन क्या आप जानते हैं तौबा ही आपको मुत्तकी बना सकती है। आज की इस वीडियो में आप अपनी अब्दी जिंदगी की चाबी जानेंगे। ये वीडियो आपको वो सब कुछ बताएगी जो आप जानना चाहते हैं। जन्नत कैसे दिखती है कुरान और हदीस की रोशनी में, गुनाहगार कौन सा दरवाजा इस्तेमाल करेगा, आपका नाम जन्नत की लिस्ट में कैसे लिखा जा सकता है। नाजरीन, और सबसे अहम बात, आपको एक ऐसा अमल बताया जाएगा जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। एक ऐसा अमल अगर आप कर लें तो अल्लाह आपके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। हाँ, स्याह को सफेद में बदल देगा। जन्नतुल फिरदौस सबसे आला दर्जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कहफ आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाया, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इनके लिए फिरदौस की जन्नतें मेहमान खाने होंगे। ये जन्नत की सबसे ऊंचा मकाम है, अर्शे रहमान के नीचे वाक़े है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का दरमियानी और ऊंचा मकाम है और इसके ऊपर रहमान का अर्श वाक़े है। जन्नत अदन हमेशगी की जन्नत। सूरह नहल आयत नंबर 31। हमेशा रहने की जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे। यहाँ से मौत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जन्नत नईम, नेमतों भरी जन्नत। इन्ना लिलमुत्तकीना मफाजा हदाइक व अनाबा। बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी है, बागात और अंगूर हैं। जन्नत की नेमतें, अल्लाह का करम, हुरुल ऐन बेमिसाल हुस्न का अमसालिल लुअलुइल मकनून, गोया कि वो छुपे हुए मोती हैं। एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम अपनी बीवियों को जन्नत में देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह की कसम, तुम अपनी बीवियों को देखोगे और वो तुम्हें देखेंगी। गुलमान व यतूफु अलैहिम गिलमानुन, और इनकी खिदमत में वो लड़के हमेशा घूमते रहेंगे जो गोया छुपे हुए मोती हैं। सोने चांदी के बर्तन, शाहाना जिंदगी, और इनके पास चांदी के बर्तन और बलोर के जाम गर्दिश करेंगे। सुबहान अल्लाह। हमेशा जवान रहना। उम्र का खात्मा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाले 30 साल के नौजवान की शक्ल में दाखिल होंगे, इनकी उम्र में कभी इजाफा नहीं होगा। और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। अहले जन्नत को सबसे बड़ी नेमत ये होगी, वो अपने रब को देखेंगे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह को देखने पर खुश होगे? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जी हाँ, क्यों नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम जुमा के रोज गुस्ल किया करो। प्यारे नाजरीन, बाबुस्सलात नमाजियों का दरवाजा है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن رات میں 12 رکعات سنت ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ باب الجہاد، مجاہدین کا دروازہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد کرنے والا اللہ کی راہ میں ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا یا اسے غنیمت اور ثواب کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ اسی طرح جنت کے دروازوں میں سے باب الصدقہ، صدقہ دینے والوں کا دروازہ۔ صدقہ دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اور خصوصی دروازے گناہ گاروں کے لیے، باب التوبہ، توبہ کرنے والوں کا دروازہ۔ یہاں توجہ مرکوز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے سوائے مشرک کے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں تمہیں جنم دینے سے تھک جاتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ توبہ قبول کرنے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح باب الریان، روزہ داروں کا دروازہ۔ جنت میں ایک دروازہ جسے باب الریان کہتے ہیں، قیامت کے دن صرف روزہ دار ہی اس میں داخل ہوں گے۔ باب التوبہ، وہ دروازہ جو صرف اور صرف گناہ گاروں کے لیے کھولا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے گناہوں پر سچی توبہ کی، وہ شخص جیسا ہو جاتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس وقت تک زیادہ خوش ہوتا ہے جب تک وہ اس حالت میں توبہ کرتا ہے کہ موت اس کے سامنے ہو۔ پیارے ناظرین، اب آپ کے سامنے کچھ واقعات ذکر کیے جائیں گے جن سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک اپنے گناہگار بندے سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس کو جنت میں بھیجنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے سب سے بڑے عالم سے پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا، نہیں۔ اس نے عالم کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح اس کے قتل 100 ہو گئے۔ پھر اس نے ایک عابد سے پوچھا تو عابد نے کہا، ہاں، تجھے اور تیری قوم کے درمیان جو زمین ہے اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جا جہاں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوں۔ وہ چل پڑا، راستے میں اس کی موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کے پاس آئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ توبہ کرتا ہوا آیا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کوئی نیکی ہی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا، تم دونوں اس کی زمین کی پیمائش کرو۔ وہ اس جگہ پہنچے جہاں سے وہ چلا تھا، وہ نیکی والی زمین کے قریب تھا، اس لیے رحمت کے فرشتوں نے اسے لے لیا۔ سبحان اللہ، آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ صبر اور استقامت جنت کا راستہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ایک دن وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں انہیں پتا چلا کہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ غصے میں ان کے گھر گئے، انہیں مارا پیٹا۔ پھر جب قرآن سنا تو دل پگھل گیا۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت دے۔ ناظرین، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ آپ کا ٹکٹ جنت کے لیے۔ اب عملی اقدامات کون سے کریں؟ نمبر 1، توبہ کا ٹکٹ مکمل گائیڈ۔ شرائط: توبہ، گناہ کو چھوڑ دینا۔ نمبر 2، ندامت اور شرمندگی۔ اور نمبر 3، اسے دوبارہ نہ کرنے کا عزم۔ نمبر 4، اگر کسی کا حق مارا ہو تو اسے واپس کر دینا۔ اور اسی طرح توبہ کی دعائیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ نماز کو اپنے گناہوں کا ذریعہ بنائیں۔ تہجد کی نماز رات کے آخری پہر میں، اسی طرح صلاۃ التوبہ، گناہ کے بعد فوراً نماز پڑھنا، اور اسی طرح ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھنا۔
اور اسی طرح صدقہ وغیرہ دینا، چھپا کر صدقہ دینے کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دوزخ کی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اپنے والدین کو خوش کرنا، ان کی خوشی میں جنت کی کنجی ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پیارے ناظرین، آخر میں سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے دل سے دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور اس کی دوری کے ہر قول و فعل سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جنت اور اس کے عمل کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کر دے۔ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں دوزخ سے اور ہر اس عمل سے جو ہمیں دوزخ کے قریب کر دے۔ یا اللہ، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے۔ ہماری خطائیں چھپا دے، ہماری برائیاں معاف فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرما اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو قیامت کے دن بے خوف و غم پکارے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو راضی و مرضی ہے، پس تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آج کا پیارا سا پیغام آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھو کر گزرا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کے اس پیغام کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔